بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ حدید کی آیتیں ہیں۔ سورہ حدید کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ دنیا کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، مثالوں کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ بہت عام فہم انداز میں سب کو سمجھ میں آئے اس طریقے پر اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ پر ہم توجہ دیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی نمبر 1 لعب کھیل ہے، لہو تماشا، یا الٹا رکھ لو، تماشا ہے اور کھیل ہے، وزینت اور زیب و زینت، آسائش، خوبصورتی اپنانا، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر جتلانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اب دیکھیں اس میں کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ ایک بچہ چھوٹی عمر کا وہ کھیلتا ہے، اس کا جو کھیل ہوتا ہے وہ بے ڈھنگے طریقے پہ ہوتا، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں، طور طریقہ نہیں، اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط نہیں۔ دیکھتے ہوں گے بچے کھیل رہے ہیں، ایک کے ہاتھ میں مونگے کی پھلی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں پیاز ہے، کیا کھیل رہی ہے؟ کیا ماسٹر صاحب، پروفیسر صاحب بولو؟ کرکٹ کھیل رہے ہیں، مونگے کی پھلی والا بیٹس مین پیاز رکھا تو نے بولو سمجھ گئے، انہیں بالنگ ڈالا، انہیں بیٹنگ کر رہا، واہ کیا زبردست بیٹ ہے، واہ کتنی قیمت رہیں گی اس کی۔ تو اس طریقے سے ان کا کھیل، کوئی قاعدہ قانون نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، لیکن وہ اسی میں مست مگن ہیں۔ کیا ان کو ہوش ہی نہیں، کون دیکھتا کون نہیں دیکھتا، کون کیا سمجھے گا۔ اس کی نشانی کیا؟ صرف جا کر وہ ان کے ہاتھ سے لے لو، اس کے بعد دیکھو آسمان سر پر اٹھا لیتے، ایسا چیخنا، رونا، لڑانا، واہ 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 واہ، دیکھنے کا رہتا ہے کہ نہیں کہ پھر اس کے بعد ایک عمر آتی ہے جس میں وہ کھیلتے ہیں، طور طریقے سے کھیلتے ہیں، قاعدے قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب اس کھیل میں اگر فرق کرے تو فوراً کیا ہے، امپائر بھی بتا دیتا، ریفری بھی اشارہ کر دیتا، اور یہ غلط ہے، یہ ہے، طور طریقے سے کھیلتے ہیں نہیں۔
تو یہ دوسرا مرحلہ. لیکن اور آگے بڑھتا ہے تو پھر اب کھیل سے دلچسپی ذرا کم ہو کر فیشن میں آ جاتے. کیا کی بولتے ہیں؟ ٹرنٹ. کیا ہوا؟ بولو جی. ٹرنٹ. گالوں میں، بالوں میں، چالوں میں، کپڑوں میں، سب چیز میں وہ دیوانہ ٹرنڈ ذرا ذرا دن کو بدلتے رہتا. کب تو بھی پینٹ اتنی بڑی رہتی، میونسپلٹی کے کامات کر لو کو جھاڑ لگ رہتے فری میں، گواں یہ وہ سب بھی گوبرہ سب جھاڑ لگ. واہ. اس کے بعد ٹرنڈ بدل گیا تو اتنا 3 فرق کہتے اتنا چڑھ جاتا سو پاؤں دکھا لو کو دیوانے کا کی. کب تو بھی پینٹ اتنے بڑے جیباں. واہ. مارکیٹ کو تھیلی لے لینے کی ضرورت نہیں. 1 کلو چاول لے کو ادھر جیب میں ڈال لے جا، وہ سبزی لے کو وہ جیب میں ڈال لے جا. اتنے بڑے جیباں. ہاں سبحان اللہ. اب کا ٹرنڈ بیگر پینٹ کہتے. کیا کون بھی ایسا دکھے تو ذرا صدقہ دیا لو، 10 روپے 5 روپے چلر توڑا کو دیو. وہ بھی سمجھتے کیا کہتے سلا لے بھائی. یہ پامپ تو پھٹی پینٹ پہن لگ جاتا ہے، پامپ تجھے سلانے بھی پیسے نہیں ہے نا با کر کو. بیگر پینٹ کہتے. دیوانے کا کہ کتنی پھٹکو رہتی اتنی قیمتی کہتے. واہ سبحان اللہ. یہ کہتے بھی ہے کیا بولو؟ کتنی گاڑی ڈیمیج رہتی اتنی زیادہ قیمتی رہتی. کیا ڈاکٹر صاحب ایسا کہتے بھی ہے کیا بولو؟ شو روم کی گاڑی کم قیمت تھی، کیا ہے ڈیمیج ہے گاڑی زیادہ قیمت. کہیں ایسا ہوتا کیا بولو؟ لیکن دیوانے کیا کرے وہ ہمیں کرنا. اچھے پینٹ آ رہے کو رنگا اڑا پہننا، بیلان چاٹے سے کا ادھر ادھر پٹے پڑ جائے کھانا، پھٹے رہنا. سمجھ گئے؟ حضرت پیر صاحب دعوت برکات میں فرمائے، صحیح بھی حضرت فرمائے، ہمیں خود سنے. ایئرپورٹ میں ایک آدمی دیکھے کہتے ایک پاؤں میں پینٹ ہے ایک پاؤں میں چڈی ہے کہتے، ایک فل ایک ہاف ہے. اب آ جاتا انڈیا کو بھی آ جاتا، وہ ٹرنڈ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ واہ دیکھنے کا رہتا ہے. تو وہی سے دیوانی اسٹائلاں سمجھتے کیا؟ جوانی دیوانی کہتے. کیا کہتا؟ ٹین ایج کہتے. 15 16 17 18 کر کو کیا بولے تو بھی سمجھ میں آتا نہیں. تو ویسا زیب و زینت تھے. بالاں دیکھے تو ایسے چوہے قطرے سے کہا، گھونسا قطرے سے کہا، اللہ اکبر. انگار کی مرغی سکا، جھڑ جا کو یہ وہ ادھر بڑھ جا کو ادھر گھٹ جا کو. توبہ توبہ. تو زینت کہتے وہ. اس کے بعد ایک زمانہ آتا تفاخر بینکم. اب فخر ایک دوسرے پر کہ نہیں آئی ٹی میں ہے، انہیں فلاں پروفیشن میں ہے، اس کی سیلری اتنی ہے، اس کی پیمنٹ کتنا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس طریقے سے اور ذرا آگے بڑھتا. پھر تکاثر فی الاموال والاولاد. مال میں اولاد میں ایک دوسرے پر ریس کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. انہوں بلینئر گئے تو انہوں ٹریلینئر گئے تھے. ایسا ان کی اتنے کمپنیاں گئے تو ان کے اتنے کمپنیاں، ان کے اتنے گاڑیاں گئے تو ان کے اتنے گاڑیاں. انہیں برج خلیفہ گئے تو انہیں برج عربیہ کی. اللہ اکبر. ابھی قریب میں وہ بادشاہ انتقال ہوا ابو ظبی کا، تو وہ دکھائے تھے فوٹو دو بھی. ایک برج خلیفہ کا ہے، ایک اس کی خبر کا ہے. اللہ اتنی بڑی بلڈنگ بنایا سو نے، بازو مٹی میں سو لگ کر ہے، بالکل زمین سے زمین دوز ہے. خبر من ارے اتنی بڑی بلڈنگ بنا کو، اتنے 100 مالوں کی بلڈنگ بنا کر مریا تو کہاں جاتا ہے انہیں؟ بلڈنگ میں کیا جا کر رکھتے اسے؟ خبر میں رکھتے، زمین ہی میں دفناتے. اچھا اللہ کتنی بڑی حقیقت ہے. دیکھو عجیب و غریب تھا وہ منظر. بلڈنگوں پر فخر کرنے والے لیکن آخر کہاں جا کر سو رہے ہیں بولو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ویسا مال و آل و اولاد پر، مال و متاع پر فخر کر رہے ہیں. اب دیکھو یہ جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کس انداز سے موٹے طریقے پر سمجھائے. بچپن کا کھیل بے ڈھنگا. ذرا بڑا ہوا بچہ تو طریقے سے کھیلتا. اس عمر میں اگر اسے پیچھے کا کھیل یاد دلاؤ، پیچھے کی باتیں اسے یاد دلاؤ، اسے شرمندگی ہوتی. بات وہ کیسا کھیلا سو، تیرے ہاتھ میں بیٹ تھا نا، وہ
کتنے 1000 روپے کا مونگے پھلی کا بیٹ تھا نا کہ تو چیچا چپ کے رہو چیچا سب بولو نا کو سب ہے نہیں تیرا بال کیا بہترین تھا نا بس اسپرنگ ہوتا سو بال تھا نا بابا کیا وہ پیاز کر کو بولو بابا سب بولنا نہیں سب ہوگا کیا کی تو اسے پیچھے کا کھیل شرمندگی لکھی. اس کے بعد اور جب بڑا ہوتا ہے سمجھ گیا اب ایک پروفیشن میں ہے ایک سیٹ اپ اس کا ہے زندگی کا اب اسے کھیل کی چیزیں سب یاد دلاؤ تو ایسا کھیلتا تھا ویسا کھیلتا تھا تو سب چھوڑو وہ سب ہوگا کیا کی جوانی دیوانی کر کو ہوگا وہ سب کئی بولنے کو بتا لوگوں بتا سمجھ گیا. پھر آگے عمر بڑھتی ہے تو اب کھیلوں کی دلچسپی نہیں ہے اب فیشن کی بال ایسے رہنا ویسے رہنا نہیں ہے اب دوسری دلچسپیاں ہیں کمانے کی مال بڑھانے کی. اچھا اب ان کو پیچھے تم ویسے پینٹاں پہنتے تھے نا ویسے جین پینٹاں ٹی شرٹاں پہنتے تھے نا اگر بولو وہ سب نکو بولو حضرت وہ سب ہوگا کیا کی کرے ہوگا تو پچھتاتا ہے افسوس کرتا ہے. حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے اللہ والے تھے. ان کے اشعار میں عجیب طریقے سے معرفت کی باتیں تھیں. ان کے بیٹے جو ہے باہر ملک گئے پڑھنے جب پڑھ کر آئے تو انہوں نے ایک زبردست دعوت کرے سب لوگوں کو بلائے خاندان والوں کو دوست احباب کو سب کو بلائے. وہ دعوت کھلانے کے بعد اپنے بیٹے کو جو ولایت سے آیا تھا فارن سے پڑھ کر آیا تھا اسے ایک گفٹ دیتے ہیں ایک تحفہ دیتے ہیں. اب سب کے سامنے اسے کھولو بولتے ہیں. اب وہ ڈبہ کھولا آج کل کیسا اتنا بڑا ڈبہ رہیں گا کھولے تو گھاس بھر کو رہیں گی پھر دیکھے تو پیکیج پھر دیکھو یہ دیکھے تو آخر میں پہاڑ کھودے تو چوہا نکلتا اتا چتا رہتا آئٹم ڈبہ دیکھنے کا رہتا اپا امیزون کیا کی کدھر کی گھر کو اٹھا لگاتا اس کیا یہ کرتا اس کیا ہوتا اس کیا کھولے تو بھس گھر کو اتا چتا رہتا نہیں. دیکھو چپس کی پیکٹاں بھی وہ یہ بھی وہ بھی کرکرے بھی کیا کی کدھر اتنی بڑی پیکٹ رہتی ہے کھولے تو اندر 4 ٹکڑے رہتے. اللہ دنیا سمجھ گئے دھوکے کی دنیا. تو ویسا حضرت کیا کیے وہ ڈبہ جو ہے اسے کھولو بولے بیٹے کو. وہ بیٹا کھولیا وہ گھاس نکلی پھر پیپرہ نکلے پھر یہ نکلے وہ پیکٹ کے اندر پیکٹ ہوتے 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 اخیر میں ایک پلاسٹک کا ہتھی رکھے تھے. کیا رکھے پلاسٹک کا ہتھی چھوٹا سا وہ اٹھا کر لے بیٹے یہ تجھے گفٹ کر کو بولے نا سب کے سامنے مجھے اتنا انسلٹ کر دینا میری اتنی تمہیں بے عزتی کر دینا میری عزت نکال دینا مجھے جا کو گفٹ دیتا ہوں بول کو یہ دیے نا اگر کر شرمندہ ہو گیا بیٹا. کیا شرمندہ ہو گیا ایسا کرے نا مجھے کر کے. تو دیکھو اللہ والے بولے بیٹا سن اب تو شرمندہ ہوا نا تجھے یہ چیز شرمندہ کر رہی ہے نا یہ عمر تیری تھی نہیں کیا تو اسی کو سب کچھ سمجھتا تھا نہیں کیا یہ کھلونا نہیں کرتا تو کتنا چیختا تھا چلاتا تھا کون تم چھینا لیا تو کتنا الڈاتا تھا تیری پوری دنیا تو وش تھی نہیں کیا اب تو اس پر شرماتا ہے نہیں کیا. اللہ اکبر. بیٹا یاد رکھ آخرت میں دنیا کی زندگی ایسی ہی نظر آئے گی. ایک تماشا ایک کھیل ایک شرمندگی ہوگی اللہ اس کے پیچھے کیا ہمیں پھیرے سو اس کے پیچھے کیا ہمیں لڑے سو اس کے پیچھے کیا ہمیں یہ سب تیرے احکام کو توڑے سو کر کر ایک شرمندگی ہوگی. یہ سبق میں تجھے دینا چاہتا ہوں بیٹے بولے. اللہ کتنا زبردست سبق دیا دیکھو. تو ویسا ہر پیچھے آنے والا ہر حال جو ہے بعد میں آنے والا وہ پیچھے کے حال کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے. سمجھ گیا. تو اس لیے بچپن کی باتیں عجیب رہتی. کیا بچوں کی زندگی عجیب رہتی. ایک بار بیربل ذرا دربار کو دیر سے آیا کرتے بادشاہ بڑا غصہ آیا کئی لیٹ آیا بچہ ستایا کرتے. کیا بولے تو بچہ ستایا سنبھالنے والی اسے دیر کرتا ہے کیا سن لیا خاموش ہو گیا. ماں بدولت جہاں پناہ
کل میں بچہ بنتا ہوں، آپ باپ بنیے کیا؟ کل میں بچہ بنتا ہوں، کل آپ ذرا باپ بنیے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا رہے، وہ کیا بولتا اس کو، دیکھیں گے وہ کیا بڑی بات کیا ہے، اچھا کر کو۔ دوسرے دن بیربل بچہ بن گیا، کیا ابا ابا کر گیا، کیا ہوگا، ہتھی ہونا آ گیا۔ وہ کیا لے لگا، آرڈر کہتے ہتھی آ گیا۔ اس کے بعد ابا ابا سوئی ہونا آ گیا، کیا سوئی منگا دے ڈالے، یہ کیا گیا، ابا یہ ہتھی اور سوئی میں پورا ہو گیا۔ یہ ہتھی سوئی میں پورا ہو گیا تھا، نہیں کہاں سے پرانے ہوتا رہے، نہیں ہوتا تو نہیں پورا پورا ہو گیا تھا، روتا روتا روتا۔ سمجھ گئے؟ بچے کے سنبھالنے ہوتا کیا بولو، بچے والے زور سے منڈیاں ہلاتے ہیں، سب بھی سدی دو دن کے بابا بھی نو بھی مومنہ کے ابا بھی اماں بھی سب بھی منڈیاں ہلاتے ہیں، برابر بولتے ہیں نا۔ بچوں کی ضد ویسی، سمجھ گئے؟ بچوں کی ضد۔ اب سب بھی آج میرے کنے پوچھتے، بچہ ایسا یہ کرتا نا، ہمیں کیا کرے جا، مارے جا کیا، الٹائے جا کیا، فتوی ہمارے کنے پوچھتے۔ تو بچوں کا کھیل جو ہے جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ان کو باعث ندامت اور شرمندگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ انسان کو بتا رہے ہیں، دیکھ بیٹے، دیکھ انسان، تیری زندگی کی مثال کیسی ہے، تو کس طریقے سے اپنے جسم، اپنے کپڑوں، اپنی چال ڈھال، اپنی زیب و زینت کو تو اہمیت دیتا تھا، لیکن دیکھ کس طریقے سے یہ سب چیزیں ڈھلتی جاتی ہیں۔ اچھا، تیرے بال جو سیاہ تھے سفید ہو جاتے ہیں، بھرے بال تھے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تیرے دانتوں پر تجھے فخر تھا، تو مسکرائے تو ایسا چمکتے تھے یہ کر کے، اب جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیری آنکھوں پر تجھے ناز تھا، اس کی بینائی گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ تیرے بالوں کا، تیرے گالوں کا کیا حال ہے، تیری چالوں کا، چال پر فخر کرتے، ایسا چلتے ویسا چلتے، دیکھو نہ کیسا چلتے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھائی جاتی ہے، کہتے ویسا ایسے اسٹائلاں کرتے تھے، ایسا چلتے تھے۔ اب دیکھے تو بی پی شوگر آ جا کو لخ 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 کر کو، ادھر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں، چلے تو اوپر نیچے ہو، لوگ کو اندھیرا دکھے سکا، گڑے میں پاؤں رکھے سکا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اللہ حقیقت کو بتا رہے، انسان تیری حقیقت اتنی، سمجھ گئے؟ اس کو خود مثال میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کمثل غیث، جیسے مثال بارش کی، بارش برستی ہے تو غلہ اگتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو اس پانی سے جو غلہ اگتا ہے، وہ سبزہ، وہ غلہ، وہ کھیتی، وہ پودے، وہ درخت، اعجب الکفار نباتہ، یہ کسانوں کو بہت اچھی دکھتی ہے، کھیتی بھلی معلوم ہوتی ہے، ایک دم خوشکن دکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہمارے خانقاہ کے پیچھے خود دیکھ لو، کتنی ہریالی، کیا پیاری رہتی، کیسے رنگ رہتے اس کے، ہم کو خود دیکھے تو اتنا اچھا دکھتا، سبحان اللہ۔ اب جو کھیت والے ہیں ان کو اپنی کھیتی کتنی اچھی دکھتی رہیں گی، بولو۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے، جو مویشی جانور لے جاتے ہیں چرانے کے لیے، شام کو جب اپنے جانوروں کو لے کر آتے ہیں تو بھرے پیٹ کھاتے کھیلتے، جب جانور آتے ہیں تو وہ کتنا اچھا لگتے ہیں اپنے مالک کو، سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے کسانوں کو کھیتی کا منظر بڑا بہترین نظر آتا ہے، ہری کھیتی، لہلہاتی کھیتی، ایک سائز کی، بالکل ایسے جیسے ٹرمر سے شیونگ کرے سکا رہتا، سر برابر، سمجھتے ہیں، اس طریقے سے رہتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا پھر چند دنوں کے بعد، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کیا ہوتی ہے، پکنا شروع ہوتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، ہری کھیتی اب پیلی ہو جاتی ہے، رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ کاٹی جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اس کو روندا جاتا ہے، اب دانے الگ نکال لیے، بالیاں الگ ہو گئی،
اور بالیاں سوکھ گئی تو روڈوں میں گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کو جانور بھی روند رہے ہیں، انسان بھی روند رہے ہیں۔ جو سبزہ وہاں لہلہاتا کھڑا تھا آج کٹ کر سڑکوں میں پڑا ہے، اس کو سب روند رہے ہیں۔ وہاں کوئی روند دیتا، کس کی مجال اس کھیتی کو روندے؟ مالک اس کو برداشت کر سکتا تھا کیا؟ لڑنے مرنے تیار ہو جاتا، لیکن آج خود کاٹ کر لا کر سڑکوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو حیوان اور انسان روندے اس کو۔ اللہ تو اس کو روندتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں انسان تیری کم عمری ایسی تھی، تیری خوبصورتی ایسی تھی، رنگ روپ ایسے تھے، پھر دھیرے دھیرے بدلنے لگے، سب چیزوں میں تغیر اور تبدل آنے لگا، سب چیزیں کمزور پڑنے لگی، پھر ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ تو خبر کے پیر میں گڑھے میں پیر لٹکانے لگا، تیری ساری چیزیں ختم ہو گئی، نہ تیری جوانی باقی رہی، نہ تیری خوبصورتی باقی رہی، نہ تیرے رنگ روپ باقی رہے، نہ تیری حسن و جوانی باقی رہی، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سمجھ یہی تیری حقیقت ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اسی عالم میں دنیا سے چلا گیا رنگ ریلیوں میں رہ کر، تو آخرت میں سخت دردناک عذاب ہے۔ لیکن ذرا سنبھل کے رہا، اچھا بننے کی کوشش کیا، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، تو مغفرۃ من اللہ و رضوان، تو اللہ کی بخشش اور اس کی رضامندی سے تیری گاڑی چل جائے گی، اچھا تیرا جو ہے ٹھکانہ لگ جائے گا۔ لیکن سن، اصل چیز یہ نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو اس لیے مال ہو، اہل و عیال ہو، مال و منال ہو، جاہ ہو، جلال ہو، سب چیزیں دھوکے کی ہیں، ختم ہو کے رہنے والی۔ کرنے کی چیز کیا ہے؟ سبقت کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، آگے بڑھو، دوڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف، خوب بخشش مانگو، مغفرت مانگو، وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح۔ اللہ آسمان اور زمین کو دونوں کو ملائے تو کتنے چوڑے ہوں گے؟ تو ویسی چوڑائی جنت کی ہے، چوڑائی ایسی ہے تو پھر لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی جنت ہے جو اللہ نے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اور سنو، تمہارے عمل سے جنت مل جائے ایسا بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا تا وقت کہ اللہ کی مہربانی نہ ہو، اللہ کی مہربانی ہی سے جنت میں جائے گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میرا بھی وہی حال ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر ہے دیکھو۔ تو ویسا کوئی بھی اپنے عمل پر برائے نہیں، کوئی بھی اپنے عمل پر اعتراض نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کے فضل کو مانگے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے۔ اور اس کے بعد کی آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اس کی دو آیتیں جو ہیں، اور کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی دکھ ہو، درد ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، ایسا وقت ہو، ان آیتوں کو پڑھیں، بہت تسلی ہوگی۔ ہمارے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے۔
جب ان کا انتقال ہوا بڑا درد تھا مجھے. میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا سیف الدین صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب والد کے انتقال کی بات سنائی تو اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہ آیت جب پڑھی ایسا محسوس ہوا، جو صدمہ تھا، جو دل درد سے بھرا تھا، ایک لخت وہ بوجھ اترا دل سے. اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں سنو، جو مصیبت کہ تم پر زمین میں ہو، زمینی ہو، ولا فی انفسکم یا پھر اب تمہاری جانوں میں ہو، جو مصیبت بھی آتی ہے سنو وہ الا فی کتاب، وہ کتاب ازلی میں لکھی ہوئی ہے، وہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یہ حالت تم پر آئے گی. اور آج سے کل سے نہیں ہے، من قبل ان نبرأها، انسان کے نفس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی حالت ساری کی ساری یہ اس کتاب ازلی میں لکھی ہوئی ہے. اور فرمایا جب اللہ نے پہلے یہ چیز لکھ دی ہے تو یہ ساری چیزیں ہو کے رہیں گی. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ ساری کی چیزیں، سارے حالات اللہ پر آسان ہیں. تو انسان کو جب یہ وہ سوچے کہ یہ سب چیزیں پہلے سے ہے، طے شدہ ہے، تو انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے، اس کی تکلیف وہ کم محسوس کرتا ہے. تو ہر ایک پر آنا ہے، اور کب آئے گی معلوم نہیں ہے، تو آنا ہی ہے. تو مجھ پر آئی ہے تو کیا آئی ہے، سب پر آئی ہے. سمجھ گئے؟ جبکہ دنیا میں انسان کتنی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے. خواہشیں پوری کہاں ہوتی ہیں انسان کی؟ نہیں ہوتی. انسان نفع کے لیے تجارت شروع کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے. کون یہ سوچ کر کہ مجھے نقصان ہو تجارت شروع کرے؟ کون کرتا ہے؟ انسان چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، لیکن بیماری آتی ہے. کون بیمار بننا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ دن رہوں، لیکن موت آتی ہے. کون مرنے کو چاہتا ہے؟ تو یہ حقائق ہیں. تو فرمایا یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں تاکہ لِأَلَّا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ وہ چیزیں جو چھوٹ گئی ہیں اس پر تم افسوس نہ کرو. اللہ، جو چیز ہاتھ سے گئی اس پر تم افسوس نہ کرو. نقصان ہوا افسوس نہ کرو، صحت گئی افسوس نہ کرو، دولت گئی افسوس نہ کرو، اولاد گئی افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس پر فخر نہ کرو، اتراؤ مت، بلکہ سوچتے رہو کہ یہ بھی ڈھل جائے گی، یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے اس پر جو دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں اس پر شکر گزار کے جذبے کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے، اس کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. واللہ لا یحب کل مختار فخور، اللہ تبارک و تعالی ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. تو بزرگان محترم، میری ماں اور بہنیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے جس کو زندگی کے بنانے والے نے، یہ دنیا کا نقشہ ہے جس کو نقشے کو سنوارنے والے نے یہ نقشہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا یقین ہمیں نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس اب رمضان کے کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم یکسوئی ایک ساتھ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، باقی جو وقت ہے اسے صحیح گزارنے کی اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں. اس لیے کہ آخر کا بہت اعتبار ہوتا ہے، ہر چیز میں آخر کا ایک اثر ہوتا ہے. تو اس لیے آخر اوقات کو، آخر لمحات کو پوری طریقے سے ہم احتیاط کے ساتھ گزارنے والے بنے.
دیکھو بعض وقت کیا ہوتا ہے، کوئی چیز دی جاتی ہے، سپلائی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو فارمیلٹیز ہوتی ہے وہ سب دیکھ دیکھ کر شروع میں کیا کرتے، دیتے. لیکن جو وقت گزرتا ہے تو ہوتے 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 آخر میں کیا کرتے ہیں، ہنگے آئی ڈی کارڈ ہنگے سر کونڈو ورلے سر ان ترلے سر سری پو فوٹو کر، اس طریقے سے آخر وقت میں کیا کر دیتے ہیں، اچھا آنکھ مچولی کر لیتے، صرف نظر کر لیتے، ذرا تساہل برت لیتے، اچھا چل جا کر کے. سمجھ گئے؟ ایسا سب دنیا میں ہوتا ہے. بعض وقت 3rd کلاس کی ٹکٹ والا 1st کلاس میں بھی چل جاتا، ایسا سب ہوا ہے. اکنامک کلاس والا بزنس کلاس میں فلائٹ میں سب جاتا ہے، ایسا سب ہوا ہے. اس کو لے جا کر زبردست لانچ میں سب ٹھہراتے، سمجھتے ہیں، ایسا ہو جاتا. آخر وقت میں کیا کرتے، رحم کر دیتے، چلو ٹھیک ہے جاؤ کر کے چڑھا لیتے، بھیج دیتے، سمجھ گئے، دے دیتے. تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحم کرے، ہم سب کو معاف کرے، بخش دے. اللہ اکبر. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین،
والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 الله ولي الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں انشاءاللہ پھر دعا ہوگی آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والعزة التي لا ترام يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا منير يا جبار يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث يعلم مساقيل البحار ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رازق الطفل الصغير يا جابر الأزم الكثير يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا الله يا الله يا الله أنت الله لا إله إلا أنت پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں گنہگار خطا کار سیاہ کار ناہنجار گندے بڑے اے اللہ بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہے اللہ گناہوں کا بوجھ لے آئے ہیں اللہ کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں ہے اللہ بس معافی کی بھیک مانگتے ہیں اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں اللہ داتاؤں کے داتا ہیں آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں آپ شہنشاہ ہیں اللہ آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں آپ مختار ہیں ہم محتاج ہیں آپ داتا ہیں ہم منگتا ہیں اللہ آپ کی در پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ رمضان کی بھکاری ہے اللہ رمضان کے سائل کو ہر کوئی دے دیتا ہے اللہ محروم نہیں کرتا ہے اللہ ہم بھی رمضان کی بھکاری ہے اللہ آپ کے فضل سے رمضان بھر آپ کے بندے پڑے رہے اللہ آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ آپ کی دیوڑی پہ پہنچے ہیں اللہ ہم رمضانی بھکاریوں کی اے اللہ بھیک کو ہماری آواز کو قبول کر لیجئے اللہ بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ گو کہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی بڑی خامیاں ہوئی بڑی کمیاں ہوئی ناقدریاں ہوئی ناشکریاں ہوئی نافرمانیاں ہوئی سب کا اعتراف ہے اللہ ہمارے گناہ بڑے ہیں اللہ مگر آپ کی رحمت اس سے بڑی ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ بخش دیجیے اللہ ورنہ نفس شیطان غالب آ جائیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے اللہ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ پوری امت کو سرخرو فرمائیے اللہ پستیوں سے نکال دیجئے اللہ ذلت کے گڑھے سے عزت کی چوٹی پہ پہنچا دیجئے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ
اے اللہ امت کی پستی کو بلندی سے بدل دیجیے اللہ، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دیجیے اللہ، امت کی وحشت اور ہراس کو ہمت سے بدل دیجیے اللہ، کہ اللہ امت کی بے دینی کو دینداری سے بدل دیجیے اللہ، امت کی نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دیجیے اللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، تیری ایک نظر نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔